السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صدق اللہ العظیم۔ زوال کا ٹائم ہو چکا ہے، زوال کے وقت نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تقریباً 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی ہم سوئے نہیں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ ہمارے شاعر صاحب چاہے جانتے ہیں کب سے لوگ بول بول کے تھک گئے ہیں، اور یہ بھی ضد پہ لڑے تھے کہ ہم نہیں بلوا کے رہے۔ ٹھنڈی کا موسم بھی ہے، اور عموماً جلسے 12 بجے تک ختم ہو جانے چاہیے، مگر ہم سنی مولانا لوگ اتنے ضدی ہیں، مار مار کے بڑی جرات اور ہمت سے کام لیا حضرت مولانا سراج صاحب کے بارے۔ ابھی کیا اظہار صاحب نے ماشاءاللہ بڑی محنت کری انہوں نے۔ وہ چپ ہونے کو تیار نہیں تھے اور آپ بولنے کو تیار نہیں تھے۔ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ ویسے بھی پورے ملک میں ایک الگ قسم کا مولوی ہوں میں، جی یہ پورا ملک جانتا ہے۔ ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک کیپسول نہیں ہوتا ہے کہ مریض کو کھلا کھلا کے اس کا گردہ خراب کر دیں۔ ہم سیدھے آپریشن کر دیتے ہیں تاکہ آدمی کا مرض ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے ہم پورے ملک میں جو ہے بدنام ہیں۔ محب مکرم نازش ملت حضرت علامہ قمر الدین خان صاحب قبلہ نے فرمایا تھا، اکیلے مولانا آپ کو تقریر کرنے کے لیے ہم نے جلسے میں رکھا ہے، دوسرا کوئی مولانا مجھے کیا پتا ایک درجن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ اچھا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ محمد وہ کتابیں کون کے تحرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، وصالا جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی، وہ امی جن کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جن کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ الجامعۃ البرکاتیہ کا یہ سالانہ جلسہ دستار بندی، بچیوں کا بھی بڑا خوبصورت ادارہ چل رہا ہے یہاں پر۔ بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ اس کو اور فروغ عطا فرمائے، بلندیوں پہ پہنچائے۔ دنیا کی سب سے مظلوم کتاب کا نام قرآن شریف ہے۔
اس لیے مظلوم ہم اس قرآن کو کہتے ہیں کہ جتنا ظلم ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے اتنا ظلم کسی اور کتاب کے ساتھ دنیا میں نہیں. ہم اسے چومنے کی کتاب سمجھتے ہیں. کوئی مر جائے تو اس کے بخشوانے کی کتاب سمجھتے ہیں. تیجا 10واں 20واں 40واں برسی پھر دھکا دھک بڑا پڑ دے قرآن خوانی دے قرآن خوانی دے قرآن خوانی. اگر مان لو کورو مولانا قرآن خوانی نہ کروائیں تو کہیں چندہ لینے آئے بتائیں بیٹے تم آ جانا چندہ لینے. یا جب بھی کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے قسم کھانے کی بات آئے تو قرآن اٹھانے کی کتاب بنا لیا. جتنا بڑھیا کپڑا ہوتا ہے جزدان بنا کے اسی میں لپیٹ کر کے اوپر والے طاق میں رکھنے کی کتاب ہم نے اسے بنایا ہے. دیکھیے تو ثواب ہے, پڑھیے تو ثواب ہے, چومیے تو ثواب ہے, ہاں وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا قرآن اسی کام کے لیے آیا تھا کہ اسے چومتے رہیے, اس کی قسمیں اٹھاتے رہیے, اس کو مردوں کے لیے پڑھ کے بخشتے اور بخشواتے رہیے, چاہے ایکو مرتبہ مردود نماز پڑھنے زندگی میں نہ گیا ہو مگر قرآن خوانی کر کے بخشوات دم لے اسے. کیا اس لیے قرآن آیا تھا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن بتاتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. بے شک یہ قرآن پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اور کمانڈنگ کے لیے تشریف لایا ہے. قرآن سوچنے سمجھنے کی, غور کرنے کی, فکر کرنے کی کتاب ہے, ریسرچ کرنے کی کتاب ہے. کاش مسلمان اسے سمجھتا. اللہ نے بے شمار مقامات پر قرآن مقدس میں اعلان فرمایا افلا تعقلون, افلا تبصرون, افلا تنظرون, افلا يتفکرون, افلا يتدبرون, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم اس قرآن میں غور و فکر کرو. سائنس مظاہر فطرت پہ بحث کرتی ہے, قرآن بھی مظاہر فطرت پہ بحث کرتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی ڈاکٹر اگر آپ کو آپ کا میڈیکل چیک اپ کرے اور مرض کی تشخیص کر لینے کے بعد اپنے لیٹر پیڈ پر وہ نسخہ لکھ دے, صبح بھوکے پیٹ یہ کھانا ہے, ناشتے کے بعد یہ کھانا ہے, دوپہر کھانا کھانے کے بعد یہ کیپسول کھانا ہے, شام کو کھانے کے بعد یہ کھانا ہے, سوتے وقت یہ کھانا ہے. آپ اس نسخے کو لے کے آئیے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک تھالی میں پانی لیجئے, اس نسخے کو دھل لیجئے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے, اس دھلے ہوئے پانی کو پی لیجئے. کیا آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ تو کیا قرآن شریف دھو کر پینے کی کتاب ہے؟ لائن لکھ کر کے 2-3 ہاں اس کو پی لینا, اس کو گلے میں پہن لینا, دہنے ہاتھ میں باندھ لینا, کالے دھاگے میں کمر میں باندھ لینا, پتھر کے نیچے دبا دینا, کانٹا والے درخت پر لٹکا دینا. کیا تھنکنگ ہے, کیا لوجک ہے؟ مستقبل قریب میں آپ کا مناظرہ مباحثہ کسی دیوبندی وہابی سے نہیں ہونے والا ہے. اب آپ کا مناظرہ عیسائیوں سے, یہودیوں سے, ناستک ادھرمی لوگوں سے
اور ان لوگوں سے جو مشرک اور کفار ہیں ان سے ہونے والا ہے۔ وقت کے اس چیلنج کو اگر ہم نے آج محسوس نہیں کیا اور اپنے مدارس میں ایسے افراد کو علم کے اسلحے سے لیس کر کے فوج تیار نہ کی تو وقت آنے پر ہم اسلام کی باؤنڈری کو سیف نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے پڑھیے، جس ملک میں تعلیم نہ ہو وہ ملک نہیں، جانوروں کا جنگل ہے۔ جس گھر میں تعلیم نہ ہو وہ گھر نہیں، مرغی کا دربہ ہے۔ جس انسان کے پاس تعلیم نہیں وہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں چلتا پھرتا ایک جانور ہے۔ اسلام میں تعلیم پر جتنا زور دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب تعلیم پر اتنا زور نہیں دیا۔ سب سے پہلی وحی الہی عیسیٰ پیغمبر کو آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد جب اللہ اپنے بندوں سے اپنے مصطفیٰ کریم کے توسط سے مخاطب ہوا غار حرا کے اندر، تو سب سے پہلا میسج اللہ کا تھا، کوالیفیکیشن تھا، اقرا، پڑھیے۔ اسلام پڑھنے کا مذہب ہے، جہالت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کوالیفیکیشن کا مذہب ہے، جہالت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام ساکھرتا کا مذہب ہے، اگیانتا کا نہیں ہے۔ اسلام پڑھنے اور لکھنے کا مذہب ہے، جنگلی جانور بننے کا نہیں ہے۔ کتنی حیرتناک بات ہے کہ جتنا زور مذہب اسلام نے تعلیم پر دیا ہے اس مذہب کو ماننے والی قوم اتنی ہی جاہل اور ان پڑھ ہے تعلیم کے معاملے میں۔ 2% مسلم کمیونٹی کوالیفیکیشن کے میدان میں قدم رکھتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے ملکی پیمانے پہ ہمیں 2% ہی نمائندگی ملی۔ شیڈول کاسٹ سے بھی نچلے استر پر مسلمان ہے تعلیم کے معاملے میں، یہ پڑھتا لکھتا نہیں۔ جیل میں سب سے زیادہ مسلمان بھرے ہوئے ہیں، جوئے کے اڈے پہ سب سے زیادہ مسلمان، شراب کے اڈوں پہ سب سے زیادہ مسلمان، ناچنے گانے والے سب سے زیادہ مسلمان، ڈھول ہارمونیم بنجو ٹوٹیاں بجانے والے سب سے زیادہ مسلمان، سر پہ بڑی بڑی چھتریوں کی روشنی کی وہ جو ابھی بارات میں چلتی ہے اس کو سر پہ لے کے گھومنے والے سب سے زیادہ مسلمان۔ سوچیے آپ ہے کیا؟ جو قرآن تمہیں پوری دنیا کا سردار بنانے کے لیے آیا، جو قرآن تمہیں عزت و ناموس کے نقطۂ کمال پہ پہنچانے کے لیے آیا تھا، کوالیفائیڈ بننے کے بعد آخر کار تمہیں ہو کیا گیا؟ تم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، تم نے پڑھائی نہیں، تم نے اس تعلیم کو مولویوں کے حوالے کر دیا۔ قرآن مولانا پڑھیں، حافظ جی پڑھیں، قاری صاحب پڑھیں، تو آپ گھاس چھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ حکومتیں باضابطہ طور پر سلوگن دیواروں پہ لکھتی ہیں، انگوٹھا ٹیک رہے نا ایک، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو یک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی۔ یہ حکومتوں کے سلوگن، اور ہمارا معاملہ یہ ہے ہم نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے۔ 12-14 سال کا بچہ ہوا، ارے بیٹا بمبئی چلا جا، کہیں کوئی دھاولی وبلی میں کام کرنا، ٹیبل صاف کرنا چائے کی دکان پر، کچھ تو پیسہ بھیجے گا۔ لوگوں علم سیکھو، علم۔ اگر بچے پیدا کرتے ہیں آپ تو بچوں کو سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی طرف سے یہ ہے انہیں اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دیجیے۔
اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ تو یا تو بچے پیدا کرنا چھوڑ دیجئے، اور یا بچے پیدا کرتے ہیں تو انہیں کسی یتیم خانے میں ایڈمٹ کر کے آ جائے۔ تعلیم پر دھیان نہیں۔ مولانا کے سادات نے فرمایا ہے نا، آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر مہینے میں آپ 15 دن گوشت کھاتے ہیں، مرغا کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، تیتر بٹیر کھاتے ہیں، مہودے جی مہینے میں 1 دن گوشت کھائیے، پیسہ بچا کر کے اپنی اولاد کو پڑھائیے اور صرف پڑھائیے۔ دنیا کی ساری قومیں اپنے بچوں کو لندن، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، ہالینڈ، ملیشیا کہاں پڑھنے کو بھیجتی ہیں، اور ہمارے یہاں گھاس چھیلتے ہیں، بھینس چراتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں۔ ارے واہ واہ، اچھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار۔ کہاں کھڑے؟ دنیا میں دنیا کی قوموں کے مقابل آنا تو دور کی بات، دنیا کا تعلیمی کارواں اتنی دور جا چکا ہے، ہم اس کی گردے سفر تک نہیں پہنچ سکے۔ آج کے 400 سال پہلے تک دنیا میں کہیں علم تھا تو صرف مسلمانوں کے پاس۔ جس وقت یورپ کا انگریز، عیسائی اور یہودی جہالت کے جنگل میں گھومتا تھا، اس وقت اتباع کے جامع مسجد کے مدرسے میں دنیا کی سب سے ہائر ایجوکیشن دی جاتی تھی، تعلیم دی جاتی تھی، اور یورپ کے بچے اس مدرسے کے سامنے لائن میں کھڑے ہو کے ایڈمیشن لینے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ جس طرح سے آج آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں ایڈمیشن دلانے کے لیے ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی وہ دور میں دنیا نے دیکھا ہم سے زیادہ کفار و مشرکین قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ یہودی عیسائی قرآن پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں، قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ وہ قرآن پہ ریسرچ کرنے کے بعد انترکش میں جا رہے ہیں، چاند پر پلاٹنگ کر رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ پتہ لگا رہے ہیں کون سا ستارہ آج پیدا ہوا ہے، کون جوان ہو گیا ہے، کون بوڑھا ہو گیا ہے، کون مرنے والا ہے۔ وہ یہ پتہ لگاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے کہ زمین کے اندر خزانے کہاں دفن ہیں، پیٹرول، ڈیزل، گیس، ہیرا، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، جستہ، یہ کہاں پڑا ہے؟ یہ دنیا قرآن پڑھ کے ڈھونڈ رہی ہے، اور جس قوم کے پاس یہ خزانہ موجود ہے اس قوم کا حال یہ ہے کہ روز قرآن کھانی، روز قرآن کھانی، یہ بخشواؤ، اس کو بخشواؤ۔ باضابطہ بڑے بڑے مدرسوں میں جو بمبئی وغیرہ شہروں میں چلتے ہیں نا، پوری ٹیم بنی ہوئی ہے، پڑھائی کم کرتے ہیں، قرآن خوان ادا کرتے ہیں۔ ابھی 1.5 ہفتہ پہلے ہم مراد آباد کے ایک علاقے میں تھے، امروہہ، حضرت 2 مولوی لگے، ایک اور مدرسہ بن گیا اسی محل میں، پھر 2 لڑے، ایک اور بن گیا، پھر 2 لڑے، ایک اور بن گیا، ایک مدرسے محلے میں 4 مدرسے۔ کام کیا ہے؟ 15 20 بچے رکھے ہوئے ہیں بیٹے، 10 بجے تک تو پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کا خاک کرائیں گے وہ، اس کے بعد پیٹی قرآن شریف کی سر پہ رکھ کر کے آج اس کے ہاں صبح اتنے بجے تک ان کے ہاں پڑھنا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے ان کے پڑھنا، ان کو بخشوانا ہے، ان کو جو ہے جنت میں لے جانا، یہ سارا کارکرم چل رہا ہے۔ قوم اپنے بچوں کو مدرسے میں امانت کے طور پر بھیج رہی ہے، اس لیے پڑھانے والوں کی، علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اس امانت میں خیانت نہ کر کے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے علم کو ان کے سینے میں اڑیلنے کی کوشش کیجیے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر آپ نے محنت سے بچوں کو پڑھایا نا تو جہاں جائے گا نا آپ کا بچہ، لوگ کہیں گے یار اتنا اچھا پڑھا لکھا، کتنا قابل اس کا استاد ہوگا، اس کا پڑھانے والا کیسا ہوگا جب بچہ اتنا شاندار پڑھتا ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں ساتھ،
کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک روز ہم گھومتے رہتے ہیں اور حالات اتنے برے ہیں کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. روز پکڑے جاتے ہیں فرضی چندہ کرنے والے اور باندھ کر رکھے جاتے ہیں. نہ مدرسے کا پتہ ہے، نہ مسجد کا پتہ ہے، نہ بچوں کا پتہ ہے. یہ برائی ہمارے ماحول میں کہاں سے در آئی ہے؟ ایک بات بنیادی طور پہلے یہ سمجھ لیں کہ بچوں کے نام پہ یہ کہہ کر کے چندہ کرنا بند کر دو کہ یہ سب غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، بڑے نادار ہیں، مفلس بچے ہیں، تاکہ لوگوں کی سہانوبھوتی آپ کو ملے. بکواس بند کیجیے. جس کو دینا ہے 100 مرتبہ درجے میں لا کے پیسہ دے. انہیں بتاؤ یہ مہمان رسول ہے، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ مردوں کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا کرتا ہے. یہ کہہ کے چندہ کیوں نہیں مانگا جاتا؟ ہاں جتنے چندہ مانگنے والے جائیں کہیں بھی دیکھا گے نا، سید صاحب بہت غریب بچے پڑھتے ہیں، ہمارے یتیم بچے پڑھتے ہیں، بہت نادار بچے پڑھتے ہیں، ہاں کھانا بھی ہم دیتے ہیں، علاج بھی ہم کرواتے ہیں، کتاب بھی فری دیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنا سارا سامان فری کرنے کے بعد بچے ہمارے صرف 5% مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں. 95% بچے اسکول اور کالج میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں، اسکول میں آپ کے بچوں کو دین سکھایا جائے گا؟ دنیا بڑی پٹائنی نظر رکھتی ہے مدرسوں پہ. انہیں پتا ہے مسلم امہ کو ایمان کی اسپرٹ اگر کہیں سے ملتی ہے تو یہ مدرسے ہیں، ایمانی طاقت ملتی ہے تو یہ مدرسے ہیں. مسجدوں کے ممبروں پہ خطبے ہو رہے ہیں، یہ برکتیں مدرسوں کی ہیں. مسجد کے میناروں پہ اذان دی جا رہی ہے، یہ برکت مدرسوں کی ہے. خطابات ہو رہے ہیں، یہ برکت مدرسوں کی ہے. مناظر مباحثے کر کے دین مصطفی کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں، یہ برکت مدرسوں کی ہے. آخر ہماری قوم نے مدرسہ کو سوتیلا پن کا حقدار کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ میری سمجھ میں اب تک نہیں. ایسے مدرسوں کی زیارت ہوئی ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا. ٹوٹی ہے تو پانی نہیں، پانی ہے تو ٹوٹی نہیں ہے. باتھ روم میں دروازہ لگا ہے تو کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے. ایک دن تو ہم بیٹھ گیا کر کے استنجا فرمانے کے لیے، وہ تو خیریت کے لیے آیا نہیں، دیکھا تو کنڈیاں نہیں. مدرسے جالیاں مدرسوں کی. اوہو ایسے بیچارے سوراخ کر کے پھر پچکاری ماری. ایسا ستیہ ناش کر رکھا ہے مدرسوں کا، کھڑکی کا، زینے کا، غسل خانے کا. جی ہاں اسی لیے ہاں غسل خانے کا، جدھر دیکھو باتھ روم کا، ایسا تھوک کے بھر رکھا. یار جن مدرسوں سے ہم یہ تعلیم دیتے ہیں، نصف الایمان، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے. بھائی صاحب گل کہاں ہے؟ وہ پاکیزگی کہاں ہے مدرسوں میں؟ آپ کسی کالج میں جائیے، یونیورسٹی میں جہاں اچھے اسٹینڈرڈز کے بچے پڑھتے ہیں رکھنے والے، وہاں آپ کو دیوار پر ایک بھی خراش نہیں ملے. جی کتنے رائٹر ہم نے دیکھے ہیں. آج یہ نیا جبہ پہنا ہے، اس میں کچھ یہ بھی قلم لے کر کے بیٹھے باتھ روم میں کچھ نہ کچھ دیوار پہ لکھتے رہتے ہیں. ٹرینوں میں دیکھا ہوگا جب باتھ روم جائیے نا، کچھ نہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی تختی ان کو یہی ملی لکھنے کے لیے.